السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی چھوٹے ریان کو، ننھے کو لے کے گود میں، تو میں نے کہا کہ چلیں جی 2 باتیں کر لیتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں ایسی بیٹھی رہتی ہوں، کئی دفعہ تو میں 2 گھنٹے ایسی بیٹھی رہتی ہوں، لیکن ساتھ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں، اپنا کام شام ہے۔ تو میں نے کہا چلیں جی تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ باتیں آ رہی تھی ذہن میں بہت ساری، یہ صاحب تو سو رہے ہیں گھوڑے گدھے بیچ کے ان کا کیا کام ہے جناب؟ یہ سوتے ہیں، پھر یہ اٹھتے ہیں، پھر یہ روتے ہیں، پھر پہلے تھوڑا تھوڑا رونا شروع ہوتا ہے، پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شنوائی نہیں ہوئی تو پھر رونے میں تیزی آ جاتی ہے، اور پھر ایک ٹائم پہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ بھوک بالکل برداشت نہیں ہوتی، بس ہمیں کھانا مل جائے، اور یا پھر ہمارا پیمپر گندا ہو گیا، اس کو جلدی سے بدل دیں۔ بس یہ کچھ کرتے رہتے ہیں یہ، اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میں اسے گفتگو کرتی ہوتی ہوں، میں اسے کہتی ہوتی ہوں تم کیسی دنیا میں آ گئے ہو کروئل ورلڈ میں آ گئے ہو، پر اس کو کیا پتہ، ننھے منھے کو مزے میں سو رہا ہے دنیا و ما فیہا سے بیگانہ اور بے خبر ہو کے۔ اچھا ہے جب تک بیگانہ اور بے خبر رہے۔ تو جناب رات کو یہ میرے پاس ہوتے ہیں، 12 بجے مجھے مل جاتے ہیں، درمیان میں بھی ملتے رہتے ہیں، جیسے کہ ابھی بھی ملے ہوئے ہیں۔ میں کہتی ہوں چلیں بچے سو لیں، آرام کر لیں، میں کوئی ساری رات سوئی نہیں ہوں، صحیح سے سوئی نہیں ہوں بالکل ہی، بلکہ میں سو جاتی ہوتی ہوں کبھی کبھی اس کے ساتھ، لیکن اس کو میں گود میں لیتی تھی تو یہ ٹھیک ہوتا تھا۔ میں جیسے لٹاتی تھی پھر کوئی ہلنا جلنا، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی تھی، کبھی اس کو ڈکار صحیح نہیں آئی ہوتی، کبھی ایک ڈکار سے گزارا نہیں ہوتا، 2 ڈکاریں چاہیے ہوتی ہیں، دودھ پی لیا 1 گھنٹہ ہوا ہے دوبارہ دودھ چاہیے، بھئی ابھی تو تم نے ڈکار لی تھی اتنی بڑی ہیں، تو ابھی تو وہ ہضم نہیں ہوا، لیکن یہ پھر ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتہ بچے کے اندر کیا چل رہے ہیں، وقت بے وقت بھوک لگتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ جب بھی بھوک لگے اس کو دے دیں ہیں، یہی زندگی ہے، جتنا مرضی کھا پی لیں، کوئی پریشانی نہیں کہ ہم نے موٹا ہونا ہے، ہم نے کوئی پتلا ہونا ہے جی، کسی نے کیا کہنا ہے ہمارے بارے میں، بس ہم نے اپنی دھن میں مگن ہونا ہے۔ کتنی پیاری زندگی ہے یہ بچوں کی، ہیں پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کے مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو جناب ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پھر ہم اس کو الٹا کر کے ایسے رکھ لیتے ہیں یہاں پر، پھر ایسے ہلکا ہلکا تھپ تھپاتے ہیں تو کوئی ڈکار نکل آتی ہے، پھر ہچکیاں لیتا ہے، پھر کچھ ہچکیاں لینے کے بعد نا کوئی پریشان سا ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، تو پھر کوئی پریشانی کا اظہار بھی رونے کی صورت میں ہی کرتا ہے۔ پھر ہم اسے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہچکیاں تو آئیں گی، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ کوئی تمہیں یاد کر رہا ہے، پر تمہارے سارے یاد کرنے والے تو تمہارے پاس ہی ہیں، تمہارے ماں باپ، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو پریشان نہ ہو، جب تک ماں باپ ہیں وہ